بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ترک سالار کے حالات بیان کریں گے جس نے اپنے حملوں سے یورپ کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اس ترک سالار کا نام تھا اٹیلا۔ اس کا قبیلہ ہن کہلاتا تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ شمال کے برفستانوں سے نکلا، سرائے گوبی اور تھانشیون کوستانی سلسلوں سے نکلتا ہوا مغرب کی طرف بڑھا۔ جب یہ دریائے وولگا کی سرزمینوں کے پاس پہنچا تو آگے دلدلی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ آگے دلدل ہے، کوئی میدان نہیں ہے، لہذا جس جگہ انہوں نے قیام کیا وہاں چراغاہیں تھی، گھاس تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہیں کچھ عرصہ قیام کر کے اپنے جانوروں کو چرا کر واپس چلے جائیں، کیونکہ کسی نے انہیں یہ وہم ڈال دیا تھا کہ ان دلدلوں کے اندر سورج غروب ہوتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے قبیلے کا ایک شخص جو گائیں چرا رہا تھا، اس کی ایک گائے کے پیچھے بڑی مکھی پڑ گئی اور وہ بھاگنے لگی مکھی سے بچنے کے لیے۔ اس نے دلدل کا رخ کیا اپنی گائے کو بچانے کے لیے۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے دیکھا گائے تو دلدل میں داخل ہو گئی تھی اور پھر دلدل کے پار چلی گئی، وہ خود بھی اس کے پار چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ دلدلی علاقہ کوئی زیادہ طویل نہیں تھا۔ وہاں جا کے اس نے گائے کو پکڑ لیا، مکھی کو بھی بھگا دیا، گائے کو واپس لے کے آیا اور واپس آ کر اس نے اپنے سالار اٹیلا سے کہا کہ یہ دلدلی علاقہ تھوڑا سا، اس سے آگے سرسبز میدان ہے، گھاس ہے۔ اٹیلا نے وہاں سے کوچ کیا اور آگے بڑھا، دلدلی علاقے کو عبور کیا، آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس ترک سالار نے کریمیا کا رخ کیا۔ کریمیا میں اس وقت سیتھین قبائل آباد تھے۔ یہ بھی بڑے وحشی اور جنگجو تھے۔ اٹیلا نے ان کو بھی زیر کر کے اپنے ساتھ ملایا۔ میں یہاں یہ بھی گزارش کر دوں، یہ سیتھین آرین کے رشتہ دار تھے۔ اس طرح آگے بڑھتے ہوئے اٹیلا یورپ میں داخل ہوا اور دریائے ڈان کے کنارے کنارے آگے بڑھتا ہوا 93 شہر پہنچا۔ یہ شہر اس وقت رومنوں کے قبضے میں تھا، لیکن آج کل یہ بلغاریہ کا شہر۔ پوری تفصیل بتانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت یورپ میں رومنوں کی دو بڑی طاقتیں اور سلطنتیں تھیں۔ اس کے علاوہ جرمن تھے اور بہت سی قوتیں بھی تھیں۔ اور رومنوں کی جو دو سلطنتیں تھیں ان کی میں تفصیل یہ بتا دوں کہ مورخین لکھتے ہیں سلویا نام کی ایک پجارن تھی، اس کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام رومولس اور دوسرے کا نام اریموس تھا۔ انہوں نے روم شہر آباد کیا جس کو روما بھی کہتے ہیں، اور ان کی نسل سے ایک بہت بڑی اور مہیب اور طاقتور سلطنت بنی جس کو رومن سلطنت کہتے ہیں۔ اب یہ رومن پر زوال بھی آیا۔ جب زوال آیا تو یہ دو حصوں میں بٹ گئی، جینوا اور وینس۔ اس کے بعد یہ بھی ختم ہو گئی اور پھر رومن سلطنت بحال ہوئی۔ اور رومنوں کی جو دوسری سلطنت تھی وہ قسطنطنیہ میں تھی۔ اس کا حوال یہ ہے کہ قسطنطین نام کا ایک سالار تھا اور روم میں، وہ وہاں کی بت پرستی سے بڑا جو ہے نالاں تھا۔ اس نے سوچا کہ مسیحیت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، چنانچہ اس نے مشرق کا رخ کیا اور ایک قسطنطنیہ شہر اس کے نام پہ آباد ہوا اور یہاں اس نے سلطنت قائم کی۔ اب جس وقت اٹیلا یورپ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت رومنوں کی دو سلطنتیں تھیں، مغربی روم اور مشرقی روم۔
مغربی روم کا بادشاہ تھا ویلنٹینین اور مشرقی روم کا بادشاہ تھا تھیوڈوسیس۔ دریائے ڈان کے کنارے کنارے اٹیلا آگے بڑھا اور 93 شہر کا رخ کیا۔ مشرقی روم کے شہنشاہ کو جب خبر ہوئی کہ ایک ترک سلار نام جس کا اٹیلا ہے وہ اس کی مملکت میں داخل ہوا ہے، چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ 93 کے مقام پر ایک ہولناک جنگ ہوئی تھیوڈوسیس اور اٹیلا کے درمیان، جس میں اٹیلا نے 32 شکست دی تھیوڈوسیس کو۔ تھیوڈوسیس بھاگ گیا۔ اب یہ ترک 93 میں تھیوڈوسیس کو شکست دینے کے بعد مزید آگے بڑھے اور نائکوپولس کا رخ کیا۔ نائکوپولس اس وقت قسطنطنیہ کے تحت تھا، آج کل یہ بلغاریہ کا شہر ہے۔ واپس جانے کے بعد تھیوڈوسیس نے اپنی پوری تیاری کی، کچھ دوسری قوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور نائکوپولس کی طرف بڑھا تاکہ وہاں اٹیلا کو روکے اور اسے مار بھگائے۔ نائکوپولس کے مقام پر بھی ایک ہولناک جنگ ہوئی، جس میں اٹیلا نے تھیوڈوسیس کو پھر 32 شکست دی اور تھیوڈوسیس بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ اب تھیوڈوسیس کو یقین ہو گیا کہ یہ اٹیلا ترکوں کا سالار واپس نہیں جائے گا، پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دے گا، چنانچہ اس نے ویشی قبیلوں کو بنانا شروع کیا۔ اس وقت 2 یورپ کے اندر بڑے ویشی قبیلے تھے، ایک وندال اور دوسرے گاتھ۔ وندال شمال کے روسی برفستانوں کے رہنے والے تھے اور وہ یورپ میں داخل ہوئے، یورپ کی بڑی بڑی قوتوں کو زیر کرتے ہوئے بحر اوقیانوس کو عبور کر کے افریقہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی ایک مملکت قائم کر لی تھی۔ گاتھ جو تھے 150 میں شمال کی طرف سے یورپ میں داخل ہوئے، انہوں نے بھی یورپ کے ملکوں کے اندر بڑی تباہی مچائی۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، مغربی گاتھ اور مشرقی گاتھ۔ بہرحال اس تھیوڈوسیس نے ان ویشی گاتھوں اور وندال کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ حملہ آور ترکوں کو مار بھگائے۔ اب اٹیلا ترکوں کا سالار 93 اور نائکوپولس میں تھیوڈوسیس کو شکست دینے کے بعد آگے بڑھا اور ودین کے مقام پر پہنچا۔ ودین کے مقام پر تھیوڈوسیس پھر ویشی قبائل گاتھ اور وندال کو لے کر آیا۔ اس بار اس کو امید تھی کہ وہ ہر صورت میں ترکوں کو شکست دے کر مار بھگائے گا۔ ودین کے مقام پر پھر ہولناک جنگ ہوئی، جس میں ترکوں کے سالار اٹیلا نے تھیوڈوسیس، ویشی وندالوں اور ویشی گاتھوں کو 32 شکست دے کر مار بھگایا۔ اب یہ تیسری شکست تھی جو تھیوڈوسیس کی ہوئی، وہ واپس قسطنطنیہ آ گیا۔ اب ودین میں چند ہفتے قیام کرنے کے بعد ترکوں کے سالار اٹیلا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ جب تھیوڈوسیس کو خبر ہوئی تو اس نے یورپ کی بڑی ساری قوتوں کو بلایا کہ قسطنطنیہ کا جو ہے دفاع کیا جائے۔ یورپ کی ساری قوتیں اس کی پکار پر آئیں۔ ایک بار پھر ہولناک جنگ ہوئی قسطنطنیہ سے باہر، اور اس جنگ میں بھی ترکوں کے سالار اٹیلا نے یورپ کی متحدہ قوتوں کو 32 شکست دی اور ساتھ ہی اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب قسطنطنیہ کی 13 فصیل تھی اور اس فصیل کو توڑ کر اندر داخل ہونا مشکل تھا۔ اٹیلا نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے راستہ بنے اور وہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہو جائے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔
ایسا کرنے کے بعد اس نے قسطنطنیہ کے ارد گرد جو سارا علاقہ تھا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب تھیوڈوسیوس نے یہ سوچا کہ اگر یہ زیادہ عرصہ اس نے اٹیلا نے یہاں قیام کیا اور اس سے خبر ہو گئی کہ قسطنطنیہ والوں کو کھانے پینے کی اور دوسری اشیاء سمندر کے راستے پہنچ رہی ہیں اور سمندر کی اس نے ناکہ بندی کر دی، تو پھر قسطنطنیہ والے بھوکے مر جائیں گے اور قسطنطنیہ پر اٹیلا کا قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر رکھا جائے، ساتھ ہی اٹیلا سے صلح کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس نے ایک وفد تیار کیا، یہ وفد اٹیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلح کی درخواست کی۔ کئی دن تک گفت و شنید ہوتی رہی، وفدوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر اس بات پر معاملہ ہوا کہ قسطنطنیہ والے اٹیلا کو 6,000 پاؤنڈ سونا جنگ کے نقصان کے طور پر دیں گے اور 2,100 پاؤنڈ سونا ہر سال خراج کے طور پر اٹیلا کو ادا کریں۔ اس شرط پر صلح ہو گئی۔ اٹیلا پیچھے ہٹ گیا، لیکن تھیوڈوسیوس نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر رکھا، ساتھ ہی مغربی رومنوں کو بھی کہا کہ آج یہ اٹیلا مجھ پر حملہ آور ہے، کل کو تمہیں بھی ہدف بنا سکتا ہے، لہذا آؤ مل کے اس کا مقابلہ کریں۔ اس دعوت پر وندال اور گاتھ وحشی قبائل کے علاوہ جرمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار ہوا۔ یورپ کی ساری قوتیں متحد ہوئیں۔ ایک بہت بڑا لشکر مغربی روم سے بھی آیا۔ مغربی روم کا بادشاہ ویلنٹینین خود شامل تھا۔ چنانچہ جرمن، وندال، گاتھ، مغربی روم، مشرقی روم اور یورپ کی دیری قوتوں نے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ یونان کی سرزمینوں میں جمع کیا۔ بلقان کے مقام پر یہ ان کے سارے لشکر جمع ہوئے۔ اٹیلا کو جب خبر ہوئی تو اس نے بھی بلقان کا رخ کیا۔ اب ایک طرف ترکوں کا ایک قبیلہ تھا اٹیلا کی سرکردگی میں اور دوسری طرف مشرقی روم، مغربی روم، جرمن، وندال، گاتھ اور یورپ کی ساری قوتیں۔ بلقان کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی ترکوں نے یورپ کی پوری قوت کو بدترین شکست دی۔ اب یورپ والے ترکوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ یہ واقعات سارے 5ویں صدی کے وسطی حصے میں پیش آئے۔ اٹیلا نے اب یورپ میں مقام کر لیا تھا۔ یہیں ایک بہت بڑا حادثہ اٹیلا کے ساتھ پیش آیا، جس کی وجہ سے پورا یورپ تباہی سے بچ گیا۔ ہوا یہ کہ اٹیلا کی اکثر نکسیر پھوٹتی تھی اور کچھ دن وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے بلقان کے مقام پر پوری یورپی قوتوں کو شکست دی تو ایک جرمن لڑکی جو پوری جرمنی کی سب سے خوبصورت شمار کی جاتی تھی، اس نے اٹیلا سے شادی کی پیشکش کی اور وہ اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اٹیلا کے لشکر میں بھی آئی۔ اٹیلا سے اس کی گفتگو ہوئی اور اٹیلا شادی پر مان گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اٹیلا کی اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے اگلے روز جب اٹیلا کافی دیر تک اپنے خیمے سے نہ نکلا
تو اس کے معاوضوں کو فکر ہوئی کہ اتنی دیر تک تو وہ کبھی سویا ہی نہیں. جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا اٹیلا بستر پر مردہ پڑا ہوا تھا. اس کے جسم پر بستر پر خون ہی خون تھا اور جرمن بیوی پاس بیٹھی رو رہی تھی. اب مورخین لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا کہ اٹیلا آیا نکسیر کی وجہ سے مر گیا یا اس لڑکی نے کوئی واردات اس سے کی. بہرحال اٹیلا جب مر گیا تو ترکوں نے یہ کام کیا کہ وہ 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ یورپ میں رہا، جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے ان پر حکومت کرنے لگے. دوسرا حصہ ایران میں داخل ہوا اور ایران میں انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی. اور تیسرے حصے نے ہندوستان کا رخ کیا. پشاور اور ٹیکسلا کو فتح کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے. سب سے پہلے مورخین کہتے ہیں انہوں نے سیالکوٹ کا رخ کیا. انہوں نے سیالکوٹ کو اپنا مرکزی شہر قرار دے کر ہندوستان کے اندر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. مالوا وغیرہ اور ارد گرد کے سارے علاقوں کو فتح کر کے لاہور پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا اور لاہور پر بھی وہ ان کو مرکز اپنا بنا لیا. اس طرح یہ ترکوں کا قبیلہ جس کو ہن کہتے ہیں وہ اٹیلا کی سرکردگی میں شمال کے برفستانی سے شروع ہوا، سرائے گوبی کو عبور کر کے تھان شان کے دروں سے ہوتا ہوا کریمیا، اور پھر یورپ میں اس نے فتوحات کا ایک عظیم سلسلہ قائم کیا. یہ ترکوں کے سالار اٹیلا کے حالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. جاتے جاتے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ہر قضا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم.